رفتہ رفتہ مجھ پر اسلامی تعلیمات کے اثرات پڑنے لگے اور میرے رہن سہن اور دوسرے طریقوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں خود بخود رونما ہونے لگیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نامعلوم ہستی میری رہنمائی کر رہی ہے اور مجھے ہدایات دے رہی ہے۔ میں ایک ماڈرن اور سرکش لڑکی تھی۔ میں بلا کی سگریٹ نوش تھی اور شراب بھی خوب پیتی تھی۔ جب میں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان میں پڑھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، عورت کو عریاں لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق امریکہ سے ہے اور نام ہے ان کا عائشہ ادویہ۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں عائشہ ادویہ کی داستان۔ عائشہ ادویہ ایک امریکی نو مسلم خاتون ہے۔ انہوں نے ایک پاکستانی سے شادی کی ہے اور دونوں میاں بیوی نیو یارک میں درآمد برآمد کا کاروبار کرتے تھے۔ عائشہ ادویہ سسٹرز ان اسلام خواہران اسلام کی رکن ہیں۔ یہ تنظیم کولمبیا یونیورسٹی کی مسلم طالبات نے قائم کی ہے۔ یہ تنظیم مسلمان طالبات اور عورتوں میں دینی شعور کو اجاگر کرنے کے اور ایک غیر مسلم معاشرہ میں خواتین کی دینی تربیت کا ایک چھوٹا مگر مؤثر ادارہ ہے۔ ایک ملاقات میں عائشہ ادویہ نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے 16 برس پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ابتدائی زندگی میں اطمینان حاصل نہیں تھا۔ میں عیسائیت سے مطمئن نہیں تھی اور میرا دل کسی اور چیز کی تلاش میں تھا۔ میں حقیقی سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کہ ایک دن میری نظر ایک امریکی نو مسلم میلکم ایکس کی کتاب پر پڑی۔ اس کتاب میں اسلام کا تعارف کرایا گیا۔ میں نے اس کتاب کو سرسری طور پر پڑھا تو اس سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے اسلام کو ایک سادہ اور آسان مذہب محسوس کیا۔ میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ اسلام فطرت کے بہت قریب ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہی اصل زندگی اور اس کی حقیقت ہے۔ میں نے اسلامی تعلیمات کا مزید مطالعہ کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ تمام راز حائب سربستہ ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں اور میں ایک نئی روشنی کی طرف جا رہی ہوں۔ رفتہ رفتہ مجھ پر اسلامی تعلیمات کے اثرات پڑنے لگے اور میرے رہن سہن اور دوسرے طریقوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں خود بخود رونما ہونے لگیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نامعلوم ہستی میری رہنمائی کر رہی ہے اور مجھے ہدایات دے رہی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عائشہ ادویہ نے کہا کہ میں ایک ماڈرن اور سرکش لڑکی تھی۔ میں بلا کی سگریٹ نوش تھی اور شراب بھی خوب پیتی تھی۔ جب میں نے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان میں پڑھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، عورت کو عریاں لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اصول اور معیارات مقرر ہیں، تو میں کسی نامعلوم طاقت کے اشارے پر ایک ایک کر کے اپنی تمام تر عادات ترک کرتی گئی۔ میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی اور شراب کو ہاتھ تک لگانا بند کر دیا۔ چنانچہ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے تو اس سے پہلے میں دل سے اسلام قبول کر چکی تھی۔ مجھ پر احسان خداوندی ہے کہ اس نے مجھے گندگی کی ڈھیر سے نکال کر اسلام کی پاکیزگی اور طہارت سے ہمکنار کیا۔ عائشہ ادویہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرتی رہتی ہیں۔ وہ بہت سے مسلم ملکوں کے بارے میں اپنے تاثرات اور ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ مسلم ملکوں میں جگہ جگہ مساجد اور ان مساجد سے بلند ہوتی ہوئی اذان کی آوازیں مجھے بہت سکون بخشتی ہیں، لیکن مجھے مسلم ملکوں کی مسلمان عورتوں سے بہت مایوسی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ مسلم ملکوں میں بیشتر مسلمان عورتیں مغرب کی طرف مائل ہیں۔ وہ خود کو ماڈرن ثابت کرنے کے شوق میں مغربی تہذیب اور لباس اختیار کر رہی ہیں، جبکہ مغربی ممالک میں جو لڑکی یا عورت اسلام کی طرف مائل ہوتی ہے تو وہ اس معاشرے کے قید سے خود کو سب سے پہلے آزاد کرتی ہے، جہاں منشیات، شراب، عریانی اور بے راہ روی تمام حدود کو پار کر چکی ہے۔
یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اسلام کی صورت میں دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز حاصل کرنے کے لیے مغرب کی عورت اپنے معاشرہ سے مکمل طور پر بغاوت کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ در حقیقت اسلام نے عورتوں کو جو درجہ اور مقام دیا ہے، اس کو غیر مسلم عورت سمجھ ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ وہ اسلام کا بغور مطالعہ کرے۔ عائشہ عدویہ نے بتایا کہ مسلم ملکوں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے علماء پر زور دیا وہ اپنے ملکوں کی نوجوان نسل کی رہنمائی کریں اور ان کو مغرب کی مرعوبیت سے نجات دلائیں اور ان کو اس آب حیات سے روشناس کرائیں جس کی تلاش میں مغرب کی روح سرگرداں ہے۔ عائشہ نے مسلم ملکوں کے انگریزی اخبارات پر سخت تنقید کی اور کہا کہ در حقیقت یہی اخبارات نوجوان نسل کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ مسلم ملکوں میں مغرب زدہ عورتیں حقوق کی باتیں کرتی ہیں۔ اگر ان کے مطالبات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ان مطالبات کی آڑ میں اسلام سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ اگر مغربی معیارات کی عینک سے عورت کو نہ دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کا مقام اور درجہ کوئی متنازع سوال ہی نہیں ہے۔ بعض مسلمان عورتوں کی طرف سے حقوق کے مطالبہ پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کیا وہ وہی مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں جو مغرب کی عورت اپنی حماقتوں سے حاصل کر چکی ہے اور جہاں سے نکلنے کے لیے اب وہ تڑپ رہی ہے؟ عائشہ عدویہ سے سوال کیا گیا کہ مغرب میں قبول اسلام کی رفتار کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا مغرب کے تمام ملکوں میں قبول اسلام کی رفتار خاصی تیز ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کی صحیح تعداد بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے میں اسلام قبول کرنے والوں کی صحیح تعداد بتا سکوں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورت کا تناسب زیادہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ مقام، درجہ، عزت اور احترام ہے جو اسلام عورت کو عطا کرتا ہے۔ صحیح اعداد و شمار تو میرے پاس بھی نہیں، تاہم یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں، اور اس کے عوامل میں سے اہم ترین اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ مغرب کی عورت عدم تحفظ اور شدید احتسال کا شکار ہے۔ یقین کیجئے کہ نام نہاد حقوق کی تلاش میں عورت جب ایک مرتبہ گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہے تو اس سراب کے پیچھے گھومتے گھومتے وہ اپنا آپ گنوا بیٹھتی ہے۔ میں مسلم ممالک کی خواتین کو یہی تنبیہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے اور انہی راستوں پر بھٹکنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے اس مقام پر غور و فکر کیا جائے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ ہمارا آقا و مالک ہے، منصف و عادل ہے، بخدا اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اسلام کو کھینچ تان کر من مانے مطلب دینے سے بہتر ہوگا کہ ہم اس کردار کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو معاشرے میں ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ عورت کا بنیادی کردار نسلوں کی پرورش و پرخداخت ہے۔ یہ وہ عظیم کام ہے جس پر قوموں کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اس ذمہ داری سے نظر نہ چرائیں، اسے حقیر نہ سمجھیں، فخر محسوس کریں کہ اس اہم ترین منصب پر اللہ نے عورت کو فائز کیا اور مرد کو آپ کی حفاظت اور ناز برداری پر مامور کیا۔ وہ حقوق ضرور طلب کیجیے جو اس ذمہ داری کو بحسن نبھانے کے لیے آپ کو رب العالمین نے عطا کیے ہیں، مگر خدا را اس دائرے سے باہر للچا کر مت دیکھیے۔ وہ محض ایک سراب ہے۔ عورت کا حسن، اس کا وقار، اس کا احترام مردانگی میں نہیں، فطرت کے اصولوں کے مطابق عورت بن کر رہنے میں ہے۔ عورت کو تعلیم دلوائیے بہترین طریقے پر تاکہ وہ بہترین ماں بن سکے۔ عورت کی تربیت پر مرد سے بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی گود میں آئندہ نسلوں کا مستقبل ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔